بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، افغانستان میں تقریباً 2 دہائیوں سے جاری تنازع کو سیاسی طور پر حل کرنے کی از سر نو کوشش کے تحت پاکستانی حکام اور طالبان رہنماؤں کے درمیان دفتر خارجہ میں ملاقات کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، رپورٹس کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں موجود طالبان کے سیاسی دفتر کے چیف ملا عبدالغنی کی سربراہی میں 12 رکنی طالبان وفد حکومت پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد پہنچا۔ دفتر خارجہ میں وفد کی آمد کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے استقبال کیا۔ 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات کے دوران خطے کی صورتحال، افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین کرام، دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق ملاقات میں افغان طالبان کے اعلیٰ سطح کے وفد نے میزبانی اور افغان امن عمل میں پاکستان کے مصالحانہ کردار کی تعریف کی اور دونوں فریقین نے مذاکرات کی جلد بحالی کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ ناظرین کرام، دفتر خارجہ میں ہونے والی اس ملاقات میں ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور دفتر خارجہ کے دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین 2 طرفہ برادرانہ تعلقات مذہبی، ثقافتی اور تاریخی بنیادوں پر استوار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان صدق دل سے سمجھتا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے مذاکرات ہی مثبت اور واحد راستہ ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ آج دنیا افغانستان کے حوالے سے ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 40 برس سے افغانستان میں عدم استحکام کا خمیازہ دونوں ممالک یکساں طور پر بھگت رہے ہیں۔ پاکستان خوش دلی کے ساتھ گزشتہ 4 دہائیوں سے لاکھوں افغان مہاجرین بھائیوں کی میزبانی کرتا چلا آ رہا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں مشترکہ ذمہ داری کے تحت نہایت ایمانداری سے مصالحانہ کردار ادا کیا ہے، کیونکہ پرامن افغانستان پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ فریقین مذاکرات کی جلد بحالی کی طرف راغب ہوں تاکہ دیرپا اور پائیدار امن و استحکام کی راہ ہموار ہو سکے۔ ناظرین کرام، وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ پاکستان افغان امن عمل کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی مصالحانہ کردار صدق دل سے ادا کرتا رہے گا۔ طالبان وفد کے دیگر 11 افراد میں ملا فاضل اخوند، محمد نبی عمری، عبدالحق وثیق، خیر اللہ خیر خواہ، امیر جان متقی، مطیع الحق خالص، عبدالسلام حنیفی، ضیاء الرحمن مدنی، شہاب الدین دلاور اور سید رسول حلیم شامل تھے۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق دفتر خارجہ میں ہونے والی اس ملاقات میں پاکستانی وفد کی سربراہی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کی۔ ناظرین کرام، علاوہ ازیں طالبان کا 12 رکنی وفد آج وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکومتی شخصیات سے اہم ملاقاتیں کرے گا، جبکہ وفد کی امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد سے بھی ملاقات کا قوی امکان ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد 5 رکنی امریکی وفد کے ساتھ گزشتہ 3 روز سے اسلام آباد میں موجود ہیں۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں طالبان کے سیاسی دھڑے کے دورے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ طالبان امریکہ امن مذاکرات کے تحت اب تک ہونے والی پیش رفت پر نظر ثانی کرنے اور افغان مفاہمتی عمل کو بحال کرنے کا موقع ہے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ دونوں وفود آئندہ کچھ روز تک اسلام آباد میں رہیں گے۔ اس دوران علیحدہ پاکستانی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے اور مذاکرات کی بحالی پر سمجھوتا ہونے کی صورت میں آپس میں بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں طالبان کے ترجمہ سہیل شہین کا کہنا تھا کہ اگر زلمے خلیلزاد یہاں موجود ہیں اور ملنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ اس ضمن میں ایک سینئر سفارتی تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ امریکی نمائندوں اور طالبان وفد کا دورہ دونوں فریقین کے مابین مذاکرات کی بحالی کا پیش خیمہ ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب ایک اور سفارتی ذرائع کا کہنا تھا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے خواہش مند ہیں
تاہم امریکہ افغانستان میں جنگ بندی اور مذاکرات میں افغان حکومت کی شمولیت کے شرائط پر بات چیت بحال کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہونے والے ممکنہ سمجھوتے میں طالبان کے موقف کے حوالے سے سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ہم وہیں ہیں جہاں تھے۔ جہاں تک ہمارے تحفظات کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرافٹ ہونے والے سمجھوتے میں ہمارے تمام تر تحفظات کا خیال رکھا گیا تھا، جس میں غیر ملکی افواج کو انخلاء کی صورت میں محفوظ راستہ فراہم کرنے کے ساتھ اس بات کی یقین دہانی شامل ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ 8 ستمبر کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا تھا کہ انہوں نے سینئر طالبان قیادت اور افغان صدر اشرف غنی کو کیمپ ڈیوڈ میں ملاقات کی دعوت دی تھی۔ تاہم آخری لمحات میں انہوں نے طالبان کے ایک حملے میں ایک امریکی فوجی کی ہلاکت پر یہ مذاکرات منسوخ کر دیے۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کا سلسلہ معطل کر دیا۔ تاہم اب امریکہ کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ غیر معمولی نقصان کا سامنا ہوگا، لیکن پھر بھی مستقبل میں مذاکرات کے لیے دروازے کھلے رہیں گے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات منسوخ ہونے کے بعد طالبان وفد 14 ستمبر کو روس بھی گیا تھا، جس کے بارے میں طالبان رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا تھا کہ دورے کا مقصد امریکہ کے ساتھ مذاکرات بحال کرنے کی کوشش نہیں، بلکہ امریکہ کو افغانستان سے انخلاء پر مجبور کرنے کے لیے علاقائی حمایت کا جائزہ لینا ہے۔ ناظرین کرام، بعد ازاں طالبان وفد نے 29 ستمبر کو بیجنگ کا دورہ کیا تھا اور چینی نمائندہ خصوصی ڈینگ یی جان سے ملاقات کی تھی۔ ان مذاکرات کی معطلی سے قبل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری مذاکراتی عمل کے حوالے سے امریکی اور طالبان نمائندوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک طریقہ کار پر اتفاق کیا تھا جسے جلد حتمی شکل دے دی جائے گی۔ لہٰذا اگر یہ معاہدہ ہو جاتا تو ممکنہ طور پر امریکہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کو بتدریج واپس بلانے کا لائحہ عمل طے کرتا، جبکہ طالبان کی جانب سے یہ ضمانت شامل ہوتی کہ افغانستان مستقبل میں کسی دوسرے عسکریت پسند گروہوں کے لیے پناہ گاہ نہیں ہوگا۔